مکہ کی تنگ گلیوں میں جہاں بتوں کی خوشبو اور جہالت کی آندھی ساتھ چلتی تھی، ایک 17 سالہ نوجوان اپنا وقت تیر اور کمان سنوارنے میں گزارتا تھا۔ چھوٹا قد، مضبوط جسم، گہری سوچتی آنکھیں، لوگ اسے دیکھ کر کہتے یہ جوان شیر ہے۔ اس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صبح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، سعد، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے، وہ سچے نبی ہیں، چلو ملتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لی گئے۔ عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز پڑھی تھی۔ سعد کا دل ہلا، جیسے برسوں سے جو پیاس تھی وہ بجھ گئی ہو۔ انہوں نے اسی لمحے اسلام قبول کر لیا۔ وہ 17 سال کی تھی اور ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کل مسلمانوں کی تعداد صرف 3 تھی۔ سعد نے بعد میں خود کہا، ہم صرف 3 مسلمان تھیں، میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اسلام کا ایک تہائی حصہ تھا، لیکن فیصلہ آسان نہیں تھا۔ سعد کی ماں نے جب اسلام قبول کرنے کی خبر سنی تو اس نے کہا، سعد، یا تو اس دین کو چھوڑ دو یا میں کھانا پینا بند کر دیتی ہوں، یہاں تک کہ مر جاؤں اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں۔ سعد نے جواب دیا، اماں جان، ایسا مت کریں، میں کسی چیز کے لیے بھی یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے 1 دن، 2 دن، 3 دن کھانا نہ کھایا۔ وہ کمزور ہو گئی، بے ہوش ہونے لگی۔ سعد کا دل تڑپتا تھا، وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن انہوں نے ماں سے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ کی 100 جان ہو اور ایک ایک کر کے نکلے تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا، آپ چاہیں تو کھائیں چاہیں نہ کھائیں۔ ماں نے آخرکار کھانا کھایا۔ اللہ نے اس واقعے کو امر کر دیا۔ سورۃ لقمان کی آیت نازل ہوئی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، والدین کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات مت مانو۔ 614 عیسوی، مکہ کی ایک گھاٹی میں مسلمان چھپ کر نماز پڑھ رہی تھی جب مشرکین نے حملہ کر دیا۔ سعد نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ایک مشرک کو مار کر زخمی کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں کسی دشمن کا پہلا خون تھا جو دفاعی اسلام میں بہا، یعنی جس ہاتھ میں اسلام قبول کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، اسی ہاتھ نے اسلام کی دفاع میں پہلا وار بھی کیا۔ پھر جب باضابطہ جہاد کی اجازت ملی، سعد نے اعلان کیا، میں اسلام کی راہ میں تیر چلانے والا پہلا عرب ہوں۔ یہ تیر صرف کمان سے نہیں چھوٹا تھا، یہ پوری امت کی طرف سے پہلا اعلانی جنگ تھا۔ 624 عیسوی، غزوہ بدر، اسلام کی پہلی بڑی جنگ۔ سعد کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی آنا چاہتا تھا، ابھی صرف 13-14 سال کا تھا۔ وہ روتا رہا، منت کرتا رہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ آخرکار اسے اجازت مل گئی، لیکن سعد واپس مدینہ اکیلے لوٹے، کیونکہ عمیر ان 14 مسلمانوں میں سے ایک تھے جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے۔ بھائی کی لاش کو سرزمین بدر میں سپرد خاک کر کے سعد واپس آئے، آنکھیں نم لیکن قدم مضبوط۔ ایمان نے غم کو بھی عبادت بنا دیا تھا۔ ابن مسعود نے کہا، میں نے سعد کو غزوہ بدر میں دیکھا، وہ پیادہ فوج میں گھوڑے کی طرح لڑ رہی تھی۔ 625 عیسوی، غزوہ احد۔ یہ وہ دن تھا جو سعد کی زندگی کا سب سے درخشاں اور سب سے دردناک دن تھا۔ جنگ شروع میں مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن پھر پہاڑ پر تعینات تیر اندازوں نے غنیمت کی تمام اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، صفیں بکھر گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں آ گئے۔ اس نازک گھڑی میں صرف طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، باقی سب بکھر گئی تھی۔ سعد نے کمان اٹھائی اور تیر در تیر چلانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں تیر تھماتے جاتے تھے اور کہتے، ارمی سعد، فدا کا ابی و امی، چلاؤ سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت علی نے بعد میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سعد کے لیے یہ الفاظ کہتے سنا، یہ اعزاز کسی اور کو نہ ملا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا اعزاز تھا جب اللہ کے آخری نبی نے کہا، میری ماں اور باپ تم پر قربان۔ اس دن سعد نے اپنے سگے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو دیکھا جو دشمن کی صفوں میں تھا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا تھا۔ سعد نے اس دن قسم کھائی کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے جس نے نبی کو تکلیف دی۔ خون کا رشتہ ٹوٹ گیا، ایمان کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ سال 636 عیسوی، اسلامی تاریخ کا ایک اور درخشاں باب۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فارس کی سلطنت سے لڑنے کے لیے ایک کمانڈر کا انتخاب کرنا تھا۔ خود عمر جنگ میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن صحابہ نے انہیں روک دیا اور سب نے متفقہ طور پر سعد بن ابی وقاص کو سپریم کمانڈر منتخب کیا۔ مقابلہ کس سے تھا؟ فارس کی ساسانی سلطنت سے، اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک۔ فارسی جنرل رستم فرخزاد لاکھوں کی فوج، ہزاروں گھوڑے اور ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا تھا۔ وہ ہاتھی جن کو دیکھ کر عربوں کی گھوڑے بھاگ جاتی تھی۔ سعد بیمار تھی۔
ऐसे जख्म और बीमारी के घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक घर की छत पर चारपाई बिछाई और वहां से मैदाने जंग पर नजर रखकर पूरी फौज की कमान करते रहे। पहले दिन फारसी हाथियों की कतारें मैदान में आईं। मुसलमान घोड़े खौफ से पीछे हटने लगे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखे थे। साद रजी अल्लाह अन्हु ने ऊपर से ये मंजर देखा और फौरी हुक्म दिया, हाथियों पर नेज़ों से हमला करो। ये हमला इतना शदीद था कि हाथी खौफ से मैदान छोड़कर भाग गए और फारसी सफ़ें अपने ही हाथियों के पांव तले रौंदी गईं। 3 दिन और 3 रातें जंग चलती रहीं। तीसरी रात फारसी जनरल रुस्तम ने आखिरी हमले का फैसला किया। वो समझ चुका था कि अगर आज न जीते तो कभी नहीं जीतेंगे। लेकिन उसी वक्त शाम की तरफ से ताज़ा दम मुसलमान फौज आ गई। जनरल क़ौक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आते ही 2 मशहूर फारसी पहलवानों को ललकारा और उन्हें कत्ल कर दिया। मुसलमानों का जोश दोबाला हो गया। फिर वो लम्हा आया, रुस्तम का खेमा गिरा, वो दरिया में कूदा और एक मुसलमान ने उसे वहीं ख़त्म किया। फारसी फौज भागने लगी। आसमान तक अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजी। कादिसिया के बाद साद ने फारस के दारुल हुकूमत मदाइन यानी सेटिसफोन की तरफ मार्च किया। रास्ते में दरियाए दजला हाइल था, पुल नहीं था, कश्तियां नहीं थीं और फारसी फौज दूसरी तरफ तीर चला रही थी। साद ने ललकार कर कहा, अल्लाह के नाम पर, और पूरी फौज घोड़ों समेत दरिया में कूद गई। दरिया की लहरों में हजारों घोड़े, हजारों सवार। ये मंजर देखकर फारसी सिपाही खौफ से भाग गए। मुसलमानों ने दरिया उबूर किया, गोया मूसा अलैहिस्सलाम के समंदर पार करने की याद ताज़ा हो गई। मदाइन फतह हुआ। फारस के शहंशाह यज़दगेर्द का ताज, वो ताज जो दुनिया की ताकत की अलामत था, एक मुसलमान सिपाही के हाथों मिट्टी में गिरा। साद की जिंदगी में एक और खुसूसियत थी जो उन्हें सबसे मुमताज़ बनाती थी, उनकी दुआ कबूल होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ख़ास दुआ फरमाई, ए अल्लाह, साद का निशाना दुरुस्त कर और उनकी दुआ कबूल फरमा। एक बार कूफा में गवर्नरी के दौरान चंद लोगों ने झूठी शिकायत लगाई कि साद सही नमाज नहीं पढ़ाते। उमर ने तहकीक की, शिकायत झूठी निकली, लेकिन साद ने कहा, ए अल्लाह, अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें इनकी बुरी ख्वाहिशों में मुब्तला करके लंबी उम्र दे। रिवायत है कि वो शिकायत करने वाली बूढ़ी होकर फितनों में पड़े रही। साद की दुआ पूरी हुई। साद दुनिया से तकरीबन 80 साल की उम्र में गए। वो अशर मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबा में सबसे आखिर में वफात पाई। मरते वक्त उन्होंने वसीयत की कि मुझे उस ऊनी कपड़े में कफनाया जाए जो मैंने ग़ज़वाए बद्र में पहना था। मैंने इसे इसी दिन के लिए संभाल रखा है। वो सहाबी जिनका ईमान 17 साल की उम्र में जागा, जो नबी की ढाल बने, जिन्होंने फारिस का तख्त पलटा, वो उसी सादगी से दुनिया से गए जैसे आए थे। उन्हें मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में दफन किया गया, सहाबा के कदमों की मट्टी में। साद बिन अबी वक़ास की ज़िंदगी हमें एक सबक देती है। ईमान माँ की भूख हड़ताल से बड़ा होता है, ईमान भाई के गम से बड़ा होता है, ईमान फारिस की फौज से बड़ा होता है, ईमान मौत से भी बड़ा होता है। वो पहला तीर इस्लाम की राह में चलाने वाले थे और आज हर वो मुसलमान जो अल्लाह की राह में साबित कदम है, साद रज़ी अल्लाहु अन्हु की उस तीर की मीरास उठाई चल रहा है। अल्लाहुम्मा रिज़ा अन साद बिन अबी वक़ास व अर्ज़ी, आमीन।